اللہ تعالیٰ عبرت لینے والوں کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں. جو لوگ عبرت نہیں لیتے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں تو حالات ہیں، آ جائیں گے گزر جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انسان کو کی عبرت کے لیے، میں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ظاہر فرما دیتے ہیں کہ جس سے مسلمان عبرت لے. میں دل چاہتا ہے ایک واقعہ آج کروں درمیان میں، صحیح واقعہ ہے، امام بخاری نقل کیا ہے. ایک بندر اور ایک بندریا، یہ دونوں جوڑا آپس میں سو رہے تھے. اچانک بندریا کی آنکھ کھلی. اس نے دیکھا کہ ایک بندر آیا اس کے پاس. اس نے اشارہ کیا. یہ بندریا اس کے ساتھ چل گئی. بندر سوتا رہا. بندر کی آنکھ کھلی تو بندریا غائب تھی. چنانچہ کچھ دیر کے بعد یہ بندریا اس بندر کے ساتھ گئی اور اس نے اپنی خواہش پوری کی اور واپس آ کر خاموشی سے وہ اپنے اسی بندر کے پاس آ کے لیٹ گئی. اس کی آنکھ کھلی. اس نے اس کو سونگا اور سمجھ گیا کہ یہ کسی اور کے پاس گئی ہے اور کسی اور سے اس نے خواہش پوری کرائی. اس نے بندر نے اس پر ہنگامہ کیا اور شور مچایا اور بندر جمع ہوئے اور اس بندر نے صاف یہ کہا کہ میری اس بندریا نے زنا کیا ہے، لہذا اس کو رجم کیا جائے، پتھر بار بار کے اس کو ختم کیا جائے. صحابی جو راوی ہے روایت کو کہتے ہیں میں خود شریک تھا اس بندریا کو رجم کرنے میں. سوچیے میں آپ کو واقعہ سنا. میں اس بندریا کو رجم کرنے میں شریک تھا. سارے بندر جمع ہوئے، سب نے اس بندریا کو رجم کیا، پتھر بار بار کے اسے ختم کیا. اور یہ اس بندر نے کروایا کہ کوشش کر کے جس کی وہ بندریا تھی. مقصد یہ تھا کہ مسلمان عبرت لے، مسلمان عبرت لے. اور اس واقعے سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں عبرت کے لیے کوے کو بھیج کر قاتل کو عبرت دلوائی ہے کہ تم پریشان ہو کہ اپنے مقتول کو کیسے دفن کرو، آؤ ہم تمہیں کوا بھیجتے ہیں. اس کوے نے آ کر، ایسی تو بہت مثالیں ہیں کہ جن عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ خرق عادات عبرت کے لیے کرتے ہیں. یہاں عبرت لو کہ ایک جانور کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کا جوڑا کسی اور سے جا کر خواہش پوری کرے اور اس پر وہ رجم کر رہا ہے. اس کے رجم سے مسلمانوں کو رجم کی جو ہے اہمیت اور اس سے عبرت سکھلانے کے لیے ان بندروں سے یہ کام کرایا. میں تو ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے قوم عاد سمود کی بستیوں سے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے کنویں سے کوئی پانی نہ لے، اس قوم پہ عذاب آیا ہوا ہے. آپ سوچیے، ہمارے لیے اس قوم کے طریقے، اس قوم کے علاقے، اس قوم کی مصنوعات، اس قوم کی ساری چیزیں کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، برتنے کی ہوں، آپ سے کہا جائے بھائی آپ اپنے ملک کی چیز استعمال کر لو، اپنے ملک کی چیز استعمال کر لو، کیا ضروری ہے آپ آج کی استعمال کریں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی ایسا جنازہ آ جاتا جس کا کفن باہر کے کپڑے کا ہوتا
تو سب باتیں کہ انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے میں کفن ہے، نماز کسی اور سے پڑھوا دو. سوچیے آپ. جی ہاں، کسی زمانے میں اس ملک کے رہبروں کو، کسی زمانے میں اس ملک کے رہبروں کو انگریز کی مصنوعات سے اتنی نفرت تھی. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. اتنی نفرت تھی، بلکہ میں یاد آ جائے گا، مجھے جی چاہتا ہے سناؤں واقعہ آپ کو. میں ابھی حضرت مولانا ارشد مدنی مدد العلی کی زیارت کے لیے جاتا رہتا ہوں. پھر ایک مرتبہ گیا، وہاں ارشد مدنی نے عجیب واقعہ سنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کوئی پگڑی ہدیے میں دی. مولانا الیاس صاحب ہم باندھتے تھے، پگڑی ہدیے میں دی. انہوں نے بیچارے نہ یہ معلوم کہاں کی بنی ہوئی ہے، نہ یہ معلوم کہاں سے آئی ہے، کون لایا ہے. کوئی سب مجمع میں جلدی میں پکڑا کے کوئی چلا گیا ہوگا. وہ باندھی ہوئی تھی. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی. میں مولانا الیاس، تم نے انگریز کو سر پر بٹھایا ہوا ہے. حضرت کیوں؟ کہ یہ کپڑا تو باہر کا ہے. کہا جی کہ یہ کسی نے مجھے دی ہے، میں تو خریدی نہیں ہے. کوئی تمہیں بہانہ دے گا، تم سر پہ رکھ لو گے. سوچے کوئی سوچے کوئی. جو باتیں پہلے عام تھیں، اب وہ باتیں اس زمانے میں تشدد ان کا نام رکھا گیا ہے، یا سختی رکھا